سبا چل رہی ہے. کہاں تک پڑھا ہے ہم نے؟ 30 آیت. آیت نمبر 30 تک اور تیسرے رکوع تک. ہمارا آج کا سبق سورہ سبا آیت 31 اور چوتھے رکوع سے شروع ہوگا. نوٹ کرتے ہیں، مکی صورت ہے، زیادہ تفسیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ترجمے سے ہی اس کی وضاحت ہو رہی ہے. وقال الذین کفروا، اور کہا ہے ان لوگوں نے جو کافر ہیں، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، بہذا القرآن، اس قرآن مجید پر، ولا بالذی، اور نہ ہی ان کتابوں پر جو بین یدیہ، اس سے پہلے ہیں، یہ قرآن سے پہلے ہیں، جو اس سے پہلے ہیں. مشرک جو تھے نا، ان کا تو کسی کتاب پر ایمان نہیں تھا، ٹھیک ہے. مکی صورت ہے تو مکہ میں جو شرک کرنے والے لوگ تھے وہ تو اہل کتاب نہیں تھے نا. اہل کتاب تو اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، تو مشرکوں کا کسی کتاب پر ایمان نہیں تھا، نہ تورات انجیل پر اور نہ قرآن پر. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی کتاب کو نہیں مانیں گے، جیسے آج ملحدین کہتے ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھیں، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظلم کرنے والے، موقوفون، کھڑے کیے جائیں گے، جب ظلم کرنے والے کھڑے کیے جائیں گے، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے. شرک کو اسلام ظلم سے تعبیر کرتا ہے نا، تو شرک کرنے والے، ظلم کرنے والے. اور اگر آپ دیکھیں جب ظلم کرنے والے کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، یرجع بعضهم الی بعض القول، لوٹائے گا ان کا بعض کی طرف بات کو، یعنی ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے. لوٹائے گا ان کا بعض کی طرف بات کو. کیسے لٹائیں گے بات کو؟ آگے اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی وضاحت کر رہے ہیں، یعنی ان کے درمیان ڈائلاگ ہوگا. اس ڈائلاگ کا آگے تذکرہ ہے. یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، للذین استکبروا، ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا. کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے تھے، لولا انتم، اگر نہ تم ہوتے، لکننا مؤمنین، البتہ ہم ہوتے ایمان والے. کمزور لوگوں میں آپ اب تصور کر سکتے ہیں، اس میں عوام بھی آ جاتی ہے، بچے بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر وہ لوگ جو بغیر سوچے سمجھے کسی دوسرے کو فالو کر رہے ہیں، وہ کمزور لوگ ہیں. کن لوگوں کو؟ جنہوں نے تکبر کیا. تکبر کرنے والے جیسے بڑے چودھری لوگ، لیڈر لوگ، ان لوگوں کو کہیں گے جن کو یہ فالو کر رہے ہیں، اگر نہ تم ہوتے تو ہم ہوتے ایمان والے. یہ ڈائلاگ ہوگا. آگے سے دیکھتے ہیں جواب کیا لٹائیں گے. قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے، للذین استضعفوا، ان لوگوں کو جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، انحن صددناکم، کیا ہم نے روکا تھا تمہیں؟ آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے نا، وہ جواب دے رہے ہیں، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا، عن الہدا، ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، بعد اس کے جب وہ آ چکی تھی تمہارے پاس، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی تھے جرم کرنے والے. کوئی کسی کو زبردستی تو کوئی کام نہیں کروا سکتا نا. انسان کی اپنی اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، اس کو کہیں نہ کہیں ارادہ ہوتا ہے جو وہ بہکتا ہے. جب یہ اس کو ہر اس میں آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ انسان کو کہیں بھی نقصان ہوتا ہے نا، اس میں کہیں نہ کہیں اس کی اپنی کمزوری ضرور ہوتی ہے. تو حق کے راستے سے روکنے کے لیے بھی کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا. تو یہ لوگ یہی کہیں گے، بھئی ہم نے تمہارا ہاتھ تو نہیں پکڑا ہوا تھا. اور شیطان بھی یہی کہے گا، مجھے تو تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، میں نے تو بس تمہیں ایک دعوت دی تھی، ایک وسوسہ ڈالا تھا، تم نے قبول کرنے والے تو تم خود تھے اس کو. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو.
تو وہاں بھی یہ لوگ اسی طرح کہیں کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے بعد اس کے جب وہ آ گئی تھی تمہارے پاس، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ وقال الذین استضعفوا، اب اس کا جواب بھی دیکھیں کیا دے رہے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اندھی تقلید کر کے گئے، کیا جواب دے رہے ہیں۔ وقال الذین استضعفوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، للذین، ان لوگوں کو، استکبروا، جو تکبر کرتے تھے، ان لوگوں کو جو تکبر کرتے تھے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ رات اور دن کے فریب سے، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، یہ کہ ہم انکار کر دیں اللہ کا، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور ہم بنا لیں اس کے لیے شریک۔ وہ اب جواب کیا دے رہے ہیں دنیا میں جو اندھی تقلید کر کے آئے تھے اپنے ان وڈیروں کو، لیڈروں کو، کہ بھئی تمہارے مکر و فریب بھی اتنے بڑے بڑے تھے، پیسہ بھی تم لوٹاتے ہوتے تھے، اور ایسی لاجکس لے کر آتے تھے ہمارے سامنے کہ ہمیں ماننی پڑی تمہاری باتیں۔ اور واقعی آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو ایسے عجیب و غریب لاجکس شرک کے حق میں بھی دیتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، بدعات کے حق میں بھی۔ جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا نا، وہ پھر اس بہکاوے میں آ جاتے ہیں، تو اس وقت پھر یہ جواب دیں گے بھئی تمہارے مکر و فریب بھی اتنے بڑے تھے، ہم مجبور ہو گئے، ہم سے ہو گیا، پھر تمہیں فالو کر لیا ہم نے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور وہ چھپائیں گے شرمندگی، ندامت، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو۔ شرمندگی تو ہوگی نا، ظاہری بات ہے، میں نے کہا ہے کہ ہر انسان کی اپنی کمزوریاں ضرور ہوتی ہیں اس میں، تو یہ غفلت تھی، جہالت تھی، یہ لالچ تھی، کیا تھا جو انہوں نے پیروی کی، کچھ نہ کچھ تو تھا، تو ندامت ہوگی ان کو جب وہ عذاب دیکھیں گے، سب کو ندامت ہوگی۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، اور ہم ڈال دیں گے طوق، زنجیریں اور طوق، یہ بھی جہنمیوں کو پہنایا جائے گا نا، ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا، اور ہم ڈال دیں گے طوق ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا۔ هل یجزون، نہیں انہیں بدلہ دیا جائے گا، الا ما كانوا يعملون، مگر انہی کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر 33، نہیں انہیں بدلہ دیا جائے گا مگر انہی کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ وما ارسلنا فی قریۃ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں، آگے دیکھیں آیت نمبر 34، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے، انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم بما ارسلتم به، جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، کافرون، اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ انبیاء کو کس چیز کے ساتھ بھیجا جاتا ہے؟ کس چیز کے ساتھ بھیجا جاتا ہے نبیوں کو؟ دعوت کے ساتھ اللہ کی طرف بلانے کے لیے، ہاں، وہی دے کر، کتابیں دے کر، حق دے کر بھیجا جاتا ہے نا۔ تو حق کا انکار، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی رسول بھیجا، کوئی مبلغ بھیجا، کوئی ڈرانے والا بھیجا، تو اس کے جو چودھری ٹائپ لوگ تھے، خوشحال لوگ تھے، مال و دولت والے لوگ تھے، انہوں نے کہا اس حق کا ہم انکار کرنے والے ہیں، اس کتاب کا ہم انکار کرنے والے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیشہ چودھری ٹائپ لوگ ہی کیوں، خوشحال لوگ ہی کیوں انکار کرتے ہیں حق کا؟ اس لیے کہ ان کو تکبر ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، ایک وجہ تو یہ ہے نا کہ ان کو غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے فائدے کا سسٹم چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ
حق کو قبول کر لینا تو پھر انہیں تو قرآن کی بات ماننی پڑے گی، اسلام کی بات ماننی پڑے گی جو کہتا ہے عدل کرو۔ اس سے تو چھوٹے بڑے کا فرق ہی ختم ہو جائے گا، تو وہ دبا کے رکھنا چاہتے ہیں، اپنے مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ حق قبول نہیں کر رہے ہوتے کہ پھر ہمیں عدل کرنا پڑے گا، اللہ کی حدود کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ جب حدود کا خیال رکھیں گے تو غلط خواہشات ہماری پوری نہیں ہوں گی، اور ہماری یہ جو خواہش ہوتی ہے ہم اپنے سے چھوٹے طبقے کو دبا کے رکھیں، ورکرز سے اپنی مرضی کے اپنی خواہشات کے مطابق کام لیں، تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ اس وجہ سے وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کی وہ باتیں ان کے نفس اور طاقت کو چیلنج کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے وہ حق کو رد کرتے ہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ وہ اہل حق سے اپنا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے موازنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ وجہ اللہ نے آگے بتائی ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو خوشحال لوگ نہیں ہیں، حق والے جو ہوتے ہیں وہ یہ تو غریب لوگ ہیں اور کمزور لوگ ہیں، تو اگر یہ اہل حق ہوتے تو ان کو تو طاقتور ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح موازنہ کرنے کی وجہ سے بھی یہ لوگ حق کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا نحن، اب ایک وجہ جو اللہ بتا رہے ہیں آگے، وقالوا نحن، اور وہ کہتے ہیں ہم اکثر زیادہ ہیں، ہم زیادہ ہیں، اموالا و اولادا، مال اور اولاد میں، وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہمیں عذاب دیا جائے گا۔ مال و دولت کی کثرت پر اترا رہے ہوتے ہیں، مست ہوتے ہیں۔ قل ان ربی، آپ کہہ دیجئے بے شک میرا رب، یبسط الرزق، وہ کشادہ کرتا ہے روزی، من یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وہ یقدر، اور وہ تنگ کر دیتا ہے، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثریت لوگوں کی لا یعلمون، نہیں جانتی، نہیں علم رکھتی۔ یہ آگے اللہ تعالیٰ یہ کیوں، میں نے پیچھے بتایا نا کہ وہ اپنا موازنہ اہل حق سے کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم مال میں بھی زیادہ ہیں، اولاد میں بھی زیادہ ہیں، تو لہٰذا اپنے آپ کو اہل حق سے بہتر سمجھتے ہیں اور حق ماننے میں اپنی توہین سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ چیزیں جو ہے نا، یہ تمہاری قبولیت کا مدار نہیں ہے کہ تمہیں مال زیادہ ہے اور دولت زیادہ ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی حکمت اور مشیت پر اللہ نے یہ رکھا ہوا ہے۔ کسی کو مال و دولت اور اولاد میں زیادہ کر دیتا ہے، کسی کو تنگ کرتا ہے، یہ اللہ کے ہاں قبولیت کا معیار نہیں ہے۔ مال و دولت کی جو اللہ نے تقسیم کی ہے نا، اس میں اللہ کی حکمت اور مشیت کا عمل دخل ہے، اس میں انسان کی کوششوں کا بھی کسی حد تک عمل دخل ہے، بہت حد تک نہیں ہے۔ انسان محنت کرتا ہے رزق کے لیے نا، محنت کا اللہ نے مکلف ضرور بنایا کہ انسان کوشش کرے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک کوشش کرنے والے کو زیادہ مل جاتا ہے اور جو نہیں کوشش کرتا اس کو تھوڑا ملتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت گدھے بیوقوف ٹائپ لوگ جو یوٹیوبوں پہ بیٹھے ہوئے، آپ دیکھ لیں نا یوٹیوبز پہ جو لاکھوں کی کروڑوں میں بلکہ کما رہے ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں، ان کا کنٹینٹ دیکھیں آپ، ان کی حرکتیں آپ دیکھیں، جن کو اللہ تعالیٰ بدتر چھپائے کہہ رہا ہے، وہ تو لاکھوں میں کروڑوں میں کما رہے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں تو یہ قبولیت کا معیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں جو اللہ نے یہ دولت کی تقسیم کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مشیت کے تحت رکھا ہوا ہے۔ وما اموالکم، آگے دیکھیں 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، وما اموالکم ولا اولادکم، اور نہیں ہے تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولادیں، باللتی، وہ جو کہ تقربکم، قریب کر دیں تمہیں، عندنا، ہمارے پاس، زلفا، مرتبے کے اعتبار سے، زلفا کا مطلب بھی قریب کرنا ہوتا ہے، وہ جو کہ قریب کر دیں تمہیں ہمارے پاس مرتبے کے اعتبار سے، یعنی مال ملنے اور کثرت اولاد پر اتراؤ نہیں، یہ باتیں، یہ چیزیں تمہارا مرتبہ نہیں بڑھا رہی، ٹھیک ہے، تمہیں بخشوائیں گی نہیں، یہ چیزیں تمہارا مرتبہ نہیں بڑھا رہی۔ الا من آمن وعمل صالحا، مگر جو شخص ایمان لایا اور عمل کی اس نے نیک، اللہ کے ہاں درجہ ان لوگوں کا بلند ہوگا جو ایمان لایا اور عمل کی اس نے نیک،
فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، پس یہی لوگ ہیں ان کے لیے بدلہ ہے دگنا. جزا کہتے ہیں بدلے کو، جزا کو، ضعفی دگنا. بما عملوا، اس وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے. ضعفی کا مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیں گے ان کو ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ، اور وہ بالا خانوں میں آمنون، امن سے ہوں گے. والذین یسعون، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، معاجزین، انہیں ہرانے کی. اولئک فی العذاب محضرون، یہی لوگ ہیں عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. اللہ کے پروگرام کو اللہ کی آیات کو ہرانے کی کیا صورتیں ہوتی ہیں؟ ہراتے کس طرح ہیں لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو؟ عاجز کس طرح کرتے ہیں؟ کیا صورتیں ہوتی ہیں؟ جی بولے باجی جب ان کو اگنور کرتے ہیں اور ان باتوں پہ عمل نہیں کرتے. ہاں یہ بھی ایک صورت ہے. اور اللہ کی آیات کے مقابلے میں کوئی پروگرام پیش کرنا، ٹھیک ہے، اپنے قانون پیش کرنا، یہ بھی اللہ کی آیات کو ہرانا ہوتا ہے. اللہ کی آیات کے مقابلے میں کوئی اپنا فلسفہ گھڑنا. جیسے آج دیکھیں دنیا میں بڑے فلسفے ہیں، بڑے اپنے اپنے قوانین ہیں. جیسے ایک فلسفہ ہے میرا جسم میری مرضی، یعنی اس کا تو مطلب یہی ہے نا صاحب کہ اللہ یا دین مجھے نہیں روک سکتا، مجھے لامحدود آزادی چاہیے. تو یہ بھی اللہ کی بندگی کے مقابلے میں خود ساختہ فلسفہ ہے، میرا جسم میری مرضی. وہ جو ان کا پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ غلط ہے، نیت اور ارادے غلط ہیں. وہ سمجھتی ہیں ہمیں لامحدود ہے، ہم جو مرضی کریں اپنے جسم کے ساتھ. ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہوئی ہیں، تو یہ نعرہ غلط ہے. ایک اور فلسفہ ہے فالو یور ہارٹ، جو دل کہتا ہے کرو. اسلام کیا کہتا ہے؟ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اللہ نے تو منع کیا ہے کہ بھئی خواہشات کی پیروی نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اور اللہ نے تو بدتر چوپائے کہا ہے ان لوگوں کو جو خواہشات کے اندھی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے براہ راست مقابلہ ہے نا، اس کی آیات کو ہرانا. ایک مجھے تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز یاد آتی ہے وہ سود ہے. سود، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. دنیا کہتی ہے بھائی اکانومی چل ہی نہیں سکتی اس کے بغیر، سود کے بغیر اکانومی نہیں چل سکتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں نا جہاں ایک غلط سسٹم کو آپ حق پر مقدم کر رہے ہیں، قرآن کے پیغام کو دبا رہے ہیں آپ. اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس میں. قل ان ربی یبسط الرزق، آپ کہہ دیجئے بے شک میرا رب کشادہ کرتا ہے روزی، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور وہ تنگ کر دیتا ہے اس کو. وما انفقتم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، انفاق کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جو بھی تم خرچ کرو گے، من شیئن، کسی چیز میں سے، فہو یخلفہ، پس وہ بدلہ دے گا اس کا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بہت اجر ہے نا، اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے. اور ایک حدیث قدسی ہے، تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا. اور ایک اور حدیث ہے جس میں صبح جب کرتا ہے انسان تو دو فرشتے آتے ہیں اور وہ آپس میں وہ دعائیں کرتے ہیں اس بندے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ بندہ جو خرچ کرے تو اس کو اور دے، اور وہ بندہ جو خرچ نہ کرے، مال کو روک کر رکھے تو اس کے مال کو تباہ کر دے. تو ایسے فرشتے بھی ایسے بندے کے لیے دعا اور بد دعا کرتے ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں، روک کر رکھتے ہیں، ان کے لیے بد دعا ہوتی ہے. اور جو خرچ کرتے ہیں کھلے دل سے، اللہ تعالیٰ جن کی توفیق دیتا ہے تو وہ پھر فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں، اللہ ان کو اور دے. تو وما انفقتم من شیء فهو یخلف، جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی چیز بس وہ بدلہ دے گا اس کا. وهو خیر الرازقین، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے. اچھا ابھی میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دیا نا کہ جو رزق کی کشادگی ہے وہ
اللہ کی حکمت اور مشیت پر ہے۔ تو یہ ایک آزمائش بھی ہوتی ہے اور نعمت بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ اوصاف ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں انسانوں کے رزق کو کشادہ کرتا ہوں۔ ان اوصاف میں سے ایک تو تقویٰ ہے۔ جتنا انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصائب سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا کثرت استغفار کرنے والے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے سورہ نوح میں آپ نے پڑھا ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو، وہ بھیجے گا تم پر بارش اور مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ یہ آیات آپ نے پیچھے پڑھی ہے نا، وہ تیز بارش بھیجے گا اور مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ تو استغفار کی کثرت بھی یہ مال کے میں اضافے کا سبب ہے۔ اور ایک اللہ پر توکل کرنا، توکل یہ نہیں جو ہمارے ہیں، توکل ذرا سا ہوا تو انسان پھر گیا، ذرا سا کسی نے بہکا دیا تو انسان پھر گیا، پورا یقین کامل ہونا چاہیے۔ اور ایک اور جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے ہے، جو چاہتا ہے اس کا رزق وسیع ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ ایک اور صدقہ دینے والے ہیں، حدیث میں آتا ہے ان کے مال میں بھی کمی نہیں ہوتی، برکت اور اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک قرآن پڑھانے والے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کشادہ رزق نصیب کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان سب کو، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر وہ کہے گا فرشتوں کو، أَهَٰؤُلَاءِ، یہ اس میں اشارہ ہے ہاؤلا، أَهَٰؤُلَاءِ، کیا یہ وہ لوگ ہیں، إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، صرف تمہاری ہی جو عبادت کرتے تھے۔ کیا اس دنیا میں فرشتوں کی عبادت ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے۔ فرشتوں کو نا خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں مشرک، معاذ اللہ۔ اور ان کے نام پر بعض لوگ ہیکل بھی بناتے ہیں، ہیکل بڑی سی عمارت کو کہتے ہیں، ان کے نام پر ہیکل بناتے ہیں۔ اور بعض لوگ فرشتوں کو بھی مشکلات میں پکارتے ہیں۔ بعض تعویذات ایسے ہوتے ہیں جن میں لوگ 4 کونوں میں نام لکھ دیتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اور ان کو مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو جب قیامت کے دن مشرک لوگوں سے اللہ سوال کریں گے اور وہ تو اپنے شرک کی کوئی بھی وجہ نہیں بتا سکیں گے، بھئی دلیل دو، تو دلیل نہیں پیش کر سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کیا یہ لوگ دنیا میں تمہاری عبادت کرتے تھے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو میری عبادت کرو اللہ کے سوا؟ اور وہ میں نے بڑی حدیث سنائی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے جلال سے ایسے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ جسم کے سارے بال کھڑے ہو جائیں گے اور ہر بال کے نیچے سے خون کا قطرہ نکلے گا۔ کافی لمبے عرصے تک ان پر ایک ہیبت اور رعب طاری رہے گا اللہ کے جلال کا۔ پھر آہستہ آہستہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی مشیت سے وہ اپنی نارمل حالت میں آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں تو اس وقت تک ان میں گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو کنت انت الرقیب، تو ہی ان پر نگران تھا۔ تو فرشتے بھی یہی کہیں گے۔ آگے آ رہا ہے، فرشتوں کی بات آگے آ رہی ہے۔ قالوا، وہ فرشتے کہیں گے، سبحانک، پاک ہے تو، انت ولینا، تو ہی دوست ہے ہمارا، من دونہم، ان کے سوا، یعنی تو ہمارا دوست ہے نہ کہ یہ، اس کا یہ مطلب ہے ان کے سوا نہ کہ یہ۔ وہ کہیں گے پاک ہے تو، انت ولینا، تو ہی دوست ہے ہمارا، من دونہم، ان کے سوا، بلکہ کانو، وہ تھے، جہاں بل آئے وہ وہاں حقیقت بیان ہو رہی تھی، یعنی حقیقت یہ ہے کہ بلکہ کانو یعبدون الجن، یہ تھے عبادت کرتے جنوں کی۔ کیا مطلب؟ یعنی شیطان ان کے دلوں میں آ کے وسوسے ڈالتے تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا تھا۔ یہ اصل میں تو یہ شیطان کو پوج رہے تھے، بلکہ یہ تھے عبادت کرتے جنوں کی، اکثرہم بہم مؤمنون، اکثریت ان کی ان پر ایمان رکھتی تھی۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا،
بس آج کے دن نہیں مالک ہوگا، بس آج کے دن نہیں مالک ہوگا بعضکم لبعض نفعا، تمہارا بعض بعض کے لیے نفع کا، ولا ضرا اور نہ ہی نقصان کا، وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا تم چکھو عذاب النار التی آگ کا عذاب، التی کنتم بہا جس کو تم تھے تکذبون جھٹلاتے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ جب تلاوت کی جاتی ان پر ہماری آیاتنا ہماری آیات کی، اور جب تلاوت کی جاتی ان پر آیاتنا ہماری آیات کی بینات واضح، قالوا تو یہ کہتے ہیں ما ھذا الا رجل نہیں ہے یہ مگر ایک مرد ہے، یرید ان یصدکم یہ چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے، عما ان معبودوں سے یعبدو تھے عبادت کرتے جن کی آباؤکم باپ دادا تمہارے، کانا تھے یعبدو عبادت کرتے جن کی آباؤکم باپ دادا تمہارے، وقالو اور وہ کہتے ہیں ما ھذا نہیں ہے یہ قرآن، وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ الا افک مفترا مگر ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا، وقال الذین کفروا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں للحق حق بات کو، لما جاءہم جب وہ آ گئی ہے ان کے پاس، ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر ایک کھلا جادو ہے، وما آتیناہم اور نہیں دی ہم نے انہیں، من کتب کوئی کتابیں، کتب بہت ساری کتابوں کو کہتے ہیں، اردو میں بھی جو واحد جمع ہوتا ہے نا کتاب کی جمع کتب ہوتا ہے، کتب کتب کہتے ہیں بہت ساری کتابیں، نہیں دی ہم نے ان کو کتابیں، یدرسونہا کہ وہ پڑھتے پڑھاتے ان کو، یہ اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے، مکہ والوں کے پاس میں نے بتایا نا پہلے سیرت کے لیکچر میں بتا چکی ہوں کہ قرآن مجید سے کے نزول سے پہلے 2000 سال گزر چکے تھے، عربوں میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تھے نا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، نہ ہی انہیں کوئی کتاب دی گئی تھی، باقی تو بنی اسرائیل جو ہیں ان پر کتابیں آتی رہیں، پیغمبر آتے رہے، تو یہ لوگ عرب لوگ جو ہیں یہ اسماعیل علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر ہی قائم تھے، اور ابتدا میں کوئی شرک بھی نہیں تھا، یہ تو بعد میں نے بتایا نبی علیہ السلام کی آمد سے 400 سال پہلے کی بات ہے، قصی ابن کلاب کا زمانہ تھا، ایک شخص تھا عمر ابن لوئی، وہ کہیں کسی باہر کے ملک میں گیا تھا تجارت کے لیے، وہاں دیکھا تھا اس نے لوگ جو ہیں مورتیاں بنائی ہوئی ہیں ان پر جھکے ہوئے، وہ لے کر آ گیا تھا، اور اس نے لوگوں کو بھی اکسایا تھا کہ یہ مجھے اچھی لگی ان کی عبادت کرو، ان سے نظر و نیاز مانگو، اور یوں پھر اتنی بت پرستی ہوئی تھی کہ ہر قبیلے نے اپنے اپنے بت بنائے ہوئے تھے، خانہ کعبہ میں بھی بت رکھے ہوئے تھے، ہر طرف بت ہی بت تھے، تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے دی تھی ان مکہ والوں کو کوئی کتابیں کہ وہ پڑھتے پڑھاتے ان کو، اور نہیں بھیجا تھا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے من نذیر کوئی ڈرانے والا، نہیں بھیجا تھا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے من نذیر کوئی ڈرانے والا، وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں اہل مکہ کو، جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، ان مکہ والوں سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گزرے جنہوں نے جھٹلایا، ما بلغوا معشارا اور نہیں یہ لوگ پہنچے ہیں 10ویں حصے کو بھی،
ما اس چیز کے آتیناہم جو دی تھی ہم نے ان کو، اور نہیں یہ پہنچے ہیں معشارہ 10ویں حصے کو جو دی تھی ہم نے ان کو، یعنی جو بھی طاقت، کشادگی، مال، دولت، عمر پچھلی قوموں کو اللہ نے دی تھی نا، یہ مکہ والے تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، پس انہوں نے جھٹلا دیا ہے میرے رسولوں کو، پس انہوں نے جھٹلایا میرے رسولوں کو، یعنی ان پچھلی قوموں نے جھٹلایا میرے رسولوں کو، پس انہوں نے جھٹلایا میرے رسولوں کو۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پس کیسا ہوا میرا عذاب، پس کیسا ہوا میرا انکار۔ نکیر کا مطلب نا سخت ناپسندیدہ چیز کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈانٹ کو بھی کہتے ہیں، سختی کرنے کو بھی کہتے ہیں، انکار کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ بس کیسا ہوا میرا انکار کرنا۔ یہاں پہ ہمارا 5واں رکوع مکمل ہوا ہے۔ کسی کا یہاں سے کچھ رہ گیا ہے تو مجھ سے ابھی پوچھ لیں۔